السلام علیکم ناظرین، میرا نام ساحر ہے، میری عمر 18 سال ہے، میری رہائش اوکاڑا کی ہے۔ میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل تھی، میرے امی ابو، میں، میری پھوپھو اور ان کا 3 سالہ بیٹا۔ میری پھوپھو کے شوہر باہر کے ملک جاب کرتے تھے، اس لیے پھوپھو ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ میرے ابو 2 بہن بھائی تھے۔ میری پھوپھو کا نام دانیہ ہے، ان کی عمر تقریباً 23-27 سال ہے۔ شادی کے فوراً بعد ہی میری پھوپھو کے شوہر باہر چلے گئے تھے، اس لیے پھوپھو ہمارے پاس ہی رہتی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے بہت ہی لاڈلا تھا۔ سب گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے اور ابو میری خیر خواہش کو پوری کرتے تھے۔ میرے ابو کا برتنوں کا کام تھا اور ہماری گجرانوالہ میں دکانیں تھیں، اس لیے ابو گجرانوالہ میں ہی رہتے تھے۔ گھر میں امی اور پھوپھو رہتے تھے۔ میں اسکول جاتا تھا اور اسکول سے واپسی پر ٹیوشن پڑھ کر شام کو واپس آتا تھا۔ پھوپھو میرے ساتھ کافی لگاؤ رکھتی تھی اور ابو نے بھی مجھے کہا تھا کہ اپنی پھوپھو کا خیال رکھا کرو اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا کرو۔ پھوپھو کے شوہر کے باہر جانے کے بعد پھوپھو کافی اداس رہتی تھی اور وہ اپنا دل بہلانے کے لیے صبح و شام واک کے لیے جایا کرتی تھی۔ میں بھی پھوپھو کے ساتھ کبھی کبھی واک پر چلا جاتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت پھوپھو مجھے کہنے لگی کہ سائر آؤ ہم دونوں باغ پر چلتے ہیں۔ غسل میرا واک پر جانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن میں نے پھوپھو کی بات کو نہ ٹالتے ہوئے اس کے ساتھ واک پر جانے کا ارادہ بنا لیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا اور وہاں پر لکھ کر پہننے لگا۔ نکر پہنتے ہوئے پھوپھو اچانک میرے کمرے میں آ گئی اور اس نے وہ سارا منظر دیکھ لیا۔ مجھے بہت شرم آنے لگی تھی اور میں بھاگ کر چھپ گیا تھا۔ پھوپھو مسکرانے لگی تھی اور پھوپھو نے اس بات کا مذاق اڑایا تھا۔ مذاق اڑانے کے بعد میں بھی نروس ہو گیا تھا اور پھوپھو کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر ہنسی مذاق کرنے لگا تھا۔ میں اور پھوپھو واک پر گئے تھے۔ واپسی پر پھوپھو کہنے لگی سائر آج تو مجھے آئس کریم کھلانے لے چلو۔ میں نے بھی پھوپھو کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئس کریم کھانے کا پلان بنایا تھا اور شام کو پھوپھو کو بائک پر آئس کریم کھلانے لے گیا تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے پھوپھو کے کپڑوں پر آئس کریم رہ کر گر گئی تھی۔ میں نے وہ آئس کریم صاف کرنے کے بہانے پھوپھو کو کئی جگہوں سے چھیڑ لیا تھا۔ پھوپھو بھی مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس نے بھی کوئی غصہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اپنا کام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ پھوپھو کافی اداس رہتی تھی اور ان کے شوہر ان سے فون پر بات بھی نہیں کرتے تھے۔ پھوپھو مسکراتے ہوئے میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی اور ہم گھر آ گئے تھے۔ گھر آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہمارا مکان ڈبل سٹوری تھا اور صرف میں ہی اوپر والے پورشن میں رہتا تھا۔ امی اور پھوپھو نیچے والے پورشن میں سوتی تھیں، اس لیے میں اوپر چلا گیا اور پڑھائی کرنے کے بعد ایک مووی دیکھنے لگا۔ وہ مووی کافی حیران کن تھی، اس لیے وہ مووی دیکھتے دیکھتے میرا دل کرنے لگا۔ میں باہر نکلا اور نیچے چلا گیا۔ نیچے گیا تو پھوپھو ابھی تک جاگ رہی تھی اور اپنے شوہر سے فون پر بات کر رہی تھی۔ پھوپھو کی باتیں سن کر میرا بھی دل مچلنے لگا تھا کیونکہ پھوپھو اپنے شوہر سے ایسی باتیں کر رہی تھی کہ میرے قدم وہاں پر رک گئے اور میں پھوپھو کی ساری گپ شپ سننے لگا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ پھوپھو کو اپنے شوہر سے کال جاری رہی اور اس دوران پھوپھو کافی نارمل لگ رہی تھی۔ جب پھوپھو نے کال بند کی اور باہر نکلی تو میں پھوپھو کے پاس چلا گیا اور اس سے کہنے لگا پھوپھو خالو سے کیسے باتیں ہو رہی تھی؟ پھوپھو نے کہا تم نے وہ ساری باتیں سن لی ہیں؟ میں نے کہا جی پھوپھو میں نے وہ ساری باتیں سن لی تھی۔ پھوپھو شرمندہ ہونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی دیکھو میرے شوہر باہر ہوتے ہیں اور میرا گزارا نہیں ہوتا، اس لیے میں ان سے ایسی باتیں کرتی ہوں۔ میں نے پھوپھو کو کہا کہ اگر تم میرے ساتھ کرنا چاہو تو تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ پھوپھو بھی میری بات مان گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ تم اگر اس طرح کرنا چاہتے ہو تو میں بالکل راضی ہوں، کیونکہ میں بھی بہت اداس رہتی ہوں اور شوہر کے باہر جانے کے بعد میرا بھی دل نہیں لگتا۔ میں بھی پھوپھو کو بہلانے لگا تھا اور پھوپھو کے پاس چلا گیا تھا۔ پھوپھو بھی میرا بھرپور طریقے سے ساتھ دے رہی تھی اور میں نے پھوپھو کو اچھی طرح مطمئن کیا تھا۔ تب پھوپھو جیسے میری دیوانی ہونے لگی تھی اور ہر وقت میرے پاس رہتی۔ جب بھی پھوپھو کو موقع ملتا تو میرے ساتھ وہ کام کر لیا کرتی تھی جس کو کرنے کے بعد ہم دونوں کو کافی راحت ملتی تھی۔ پھوپھو مجھے کہتی تھی کہ میرے شوہر باہر سے آ بھی گئے تب بھی وہ یہ کام تم سے لازمی کیا کروں گی کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے وہ لگاوٹ نہیں جو تم سے ہو گئی ہے۔ میں بھی پھوپھو کی بات مان گیا تھا اور کہنے لگا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی رضامندی کو سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ ناظرین اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔